بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ریڈیو قطر ہے۔ اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ اسم امیر نے لبنان کے لیے 50 ملین قطری ریال کا عطیہ دینے کا اعلان کیا ہے۔ ریاست قطر نے کہا ہے کہ وہ بین الاقوامی تعاون کی حکمت عملی کے تحت دہشت گردی کے خاتمے کے لیے اقوام متحدہ اور اس کے رکن ممالک کے ساتھ تعاون بدستور جاری رکھے گی۔ وزارت صحت نے کہا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے اندر کرونا وائرس کے مزید 311 مریضوں کے صحت یاب ہو جانے کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد 1,09,142 ہو گئی ہے۔ اور بھارت کی فضائی کمپنی ایئر انڈیا کا ایک مسافر بردار طیارہ حادثے کا شکار ہو جانے سے کم از کم 17 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو جانے کی خبر ملی ہے۔ یہ تھی اہم خبروں کی سرخیاں، اور اب سے لیجیے اب آپ تفصیل سے خبریں سنیے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے لبنان کے لیے 50 ملین قطری ریال کا عطیہ دینے کا اعلان کیا ہے۔ قطر میں خیراتی سرگرمیوں کی ریگولیٹری اتھارٹی نے کل قطر چیریٹی اور قطر کی ہلال احمر سوسائٹی کے تعاون سے ایک فنڈ ریزنگ مہم کا آغاز کیا، جس کا مقصد لبنان کے برادر عوام کو سپورٹ کرنا ہے۔ اس ضمن میں قطر میں لبنان کی سفیر فرہ بری نے صاحب اسم امیر کا ان کی فراخ دلانہ ڈونیشن کے لیے شکریہ ادا کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ خیر سگالی کا جذبہ صاحب اسم امیر کے لیے کوئی نئی بات نہیں، اور قطر دنیا کا پہلا ملک ہے جس نے لبنان کو مدد فراہم کی ہے۔ اس 2 روزہ فنڈ ریزنگ مہم کے دوران کل پہلے روز 65 ملین قطری ریال اکٹھے کیے گئے۔ دریں اثنا قطر امیری ایئر فورس کا ایک کارگو طیارہ کئی ٹن امدادی سامان لے کر کل بیروت پہنچ گیا۔ اس میں ادویات، کھانے پینے کی اشیاء، ایمرجنسی شیلٹر اور دیگر سامان شامل ہے۔ لبنان کے وزیر خارجہ چاربل وہابہ نے گزشتہ منگل کے روز بیروت کی بندرگاہ پر دھماکے کے بعد قطر کی جانب سے ان کے ملک کو دی گئی طبی امداد اور دیگر سپلائز کے لیے شکریہ ادا کیا ہے۔ قطر کی خبر رساں ایجنسی QNA کو دیے گئے اپنے بیان میں انہوں نے عرب اور عالمی سطح پر ان کے ملک کے ساتھ یکجہتی اور سپورٹ کی پیشکش کرنے والے ملکوں کا بھی شکریہ ادا کیا ہے۔ چاربل وہابہ کا کہنا ہے کہ ان کی حکومت کے اہلکاروں کو دنیا کے مختلف ممالک سے ٹیلی فون کالز موصول ہو رہی ہیں، جن میں لبنان کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کیا گیا ہے۔ دریں اثنا فرانس کے صدر ایمینوئل میخواں نے کہا ہے کہ بیروت کی بندرگاہ پر دھماکے کے بعد ان کا ملک لبنان کی مدد کے لیے ایک انٹرنیشنل کانفرنس بلائے گا، جس میں امریکہ، عالمی بینک اور یورپی یونین کو شرکت کی دعوت دی جائے گی۔ فرانس کے صدر نے بیروت کے دورے کے اختتام پر اپنے ایک بیان میں کہا کہ لبنان میں اعتماد اور امید کی بحالی بہت ضروری ہے۔ ادھر واشنگٹن میں امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو نے کہا ہے کہ امریکہ لبنان کی حکومت کی مدد کے لیے تیار ہے۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی کے ہدایات کے مطابق لبنان کے ان تمام شہریوں کو جن کے پاس قطر کا رہائشی اجازت نامہ ہے اور جو اس وقت اپنے ملک میں ہیں اور قطر واپس لوٹنے کے خواہش مند ہیں، قطر میں کرونا وائرس کی پابندیوں کو بتدریج اٹھائے جانے کے دوران ترجیحی بنیاد پر خصوصی انٹری پرمٹس جاری کیے جائیں گے۔ قطر میں کام کرنے والے جن لبنانی شہریوں کے پاس قطری ریزیڈنس پرمٹس ہیں، وہ اپنے فیملی ممبرز کے لیے بھی بیروت میں قطر کے سفارت خانے یا پھر میٹراش 2 کے ذریعے انٹری پرمٹ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ واضح ہے کہ قطر واپس لوٹنے والے تمام لبنانی شہریوں کا حمد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر آمد کے بعد کرونا وائرس ٹیسٹ ہوگا اور انہیں حکومت کی جانب سے لاگو کیے گئے کرونا وائرس کے کرنٹین پروسیجر سے گزرنا ہوگا۔ ریاست قطر نے کہا ہے کہ بین الاقوامی تعاون کی حکمت عملی کے تحت دہشت گردی کے خاتمے کے لیے اقوام متحدہ اور اس کے رکن ممالک کے ساتھ تعاون بدستور جاری رکھے گی۔ ریاست قطر نے انفارمیشن سیکیورٹی کو بڑھانے اور سائبر کرائم سے نمٹنے کے لیے بین الاقوامی تعاون کی حوصلہ افزائی اور محفوظ اور مضبوط سائبر ماحول فراہم کرنے کی ضرورت پر بھی زور دیا ہے۔ اس بات کا اظہار اقوام متحدہ میں قطر کی مستقل مندوب شیخہ عالیہ احمد بن سیف آل ثانی نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اجلاس کے دوران کیا۔ یہ اجلاس دہشت گردی اور منظم جرائم پر بحث کے لیے بلایا گیا تھا۔
جمہوریہ ڈومینیکا میں قطر کے سفارتخانے کے جمہوریہ ہیٹی کو ملک کے اندر کرونا وائرس کی وبا سے نمٹنے کے لیے طبی امداد ڈلیور کی ہے۔ قطر چیریٹی کی جانب سے دی گئی اس امداد میں ادویات اور دیگر سامان شامل ہے۔ جمہوریہ ڈومینیکا میں قطر کے سفارتخانے کے قائم مقام ناظم الامور یاسر اود عبداللہ نے یہ امدادی سامان جمہوریہ ڈومینیکا میں جمہوریہ ہیٹی کے سفارتخانے کے قائم مقام ناظم الامور روڈی جین کے حوالے کیا۔ وزارت صحت نے کہا ہے کہ ملک میں کرونا وائرس کے 291 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں، جبکہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 311 مریضوں کے صحت یاب ہو جانے کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 1,09,142 ہو گئی ہے۔ وزارت نے وائرس سے متاثرہ 2 افراد کے انتقال کر جانے کی بھی تصدیق کی ہے۔ دریں اثنا وزارت نے اعلان کیا ہے کہ قطر میں رہائش پذیر لوگوں سے جو کرونا وائرس کی وجہ سے ملک سے باہر ہیں اور جن کے ریزیڈنس پرمٹس کی میعاد ختم ہو گئی ہے یا پھر بیرون ملک ان کے قیام کی مدت 6 ماہ سے زیادہ ہو گئی ہے، ریزیڈنس پرمٹ کی رینیول کے لیے ان سے فیس وصول نہیں کی جائے گی۔ عالمی سطح پر کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد 19.39 ملین ہو گئی ہے۔ 7,18,000 مریض انتقال کر گئے ہیں، جبکہ 11.5 ملین افراد صحت یاب ہو گئے ہیں۔ میکسیکو میں کرونا وائرس سے اب تک 50,000 افراد لقمہ اجل بن چکے ہیں۔ امریکہ میں وائرس میں مبتلا 3 لاکھ لوگوں کی اس سال دسمبر تک ہلاک ہو جانے کا اندیشہ ظاہر کیا گیا ہے۔ یہ پیش گوئی امریکہ میں ہیلتھ ایکسپرٹس نے کی ہے۔ امریکہ میں اب تک وائرس سے 1,61,000 سے زیادہ لوگ انتقال کر گئے ہیں۔ گزشتہ رات وہاں 1,318 مریض انتقال کر گئے۔ کویت کی وزارت صحت نے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے اندر کرونا وائرس کے 682 نئے کیسز رجسٹر کیے جانے کی تصدیق کی ہے، جس کے بعد وہاں کرونا وائرس کے مریضوں کی مجموعی تعداد 70,727 ہو گئی ہے۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ ترکی کے وزیر خارجہ میولت کاوسوغلو نے لیبیا کے ساتھ تعاون کرنے کی اپیل کی ہے اور کہا ہے کہ جنگ سے تباہ شدہ اس ملک کا بحران ابھی ختم نہیں ہوا۔ طرابلس میں لیبیا اور مالٹا کے وزرائے خارجہ کے ساتھ ملاقات کے بعد کاوسوغلو نے کہا کہ لیبیا کا ایک وفد اگلے ہفتے ترکی جا رہا ہے، جہاں وہ ترکی کی کمپنیوں کے کلیمز اور بیک لاگز کے بارے میں بات چیت کرے گا۔ دریں اثنا لیبیا کی حکومت نے یونان اور مصر کی حکومتوں کے مابین بحیرہ روم میں سمندری حد بندی سے متعلق سمجھوتے کی مذمت کی ہے اور اسے مسترد کر دیا ہے۔ لیبیا کا کہنا ہے کہ وہ اپنے سمندری حقوق کی خلاف ورزی کی اجازت نہیں دے گا۔ بھارت کی فضائی کمپنی ایئر انڈیا کا ایک مسافر بردار ہوائی جہاز جو دبئی سے آ رہا تھا، ریاست کیرالہ کے شہر کالیکٹ کے ایئرپورٹ پر لینڈنگ کے دوران حادثے کا شکار ہو جانے سے کم از کم 17 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو جانے کی خبر ملی ہے۔ مذکورہ طیارے پر عملے کے 6 ارکان سمیت 190 افراد سوار تھے۔ 160 کے قریب زخمی مسافروں کو مختلف ہاسپٹلز میں داخل کیا گیا ہے۔ 20 سے زیادہ مسافروں کو شدید زخم آئے ہیں۔ حکومت نے ہلاکتوں کی تعداد میں اضافہ ہونے کا امکان ظاہر کیا ہے۔ رپورٹس کے مطابق یہ طیارہ شدید بارش کے دوران رن وے سے پھسل کر حادثے کا شکار ہوا۔ طیارے کے دونوں پائلٹس بھی ہلاک ہو جانے کی خبر ملی ہے۔ امریکہ کی انٹیلیجنس کے ایک اعلیٰ عہدیدار نے خبردار کیا ہے کہ روس، چین اور ایران امریکہ میں رواں سال ہونے والے صدارتی الیکشنز میں دخل اندازی کی کوشش کریں گے، اور جنوبی کوریا کے افسران نے انکشاف کیا ہے کہ ملک کے ایک جنوبی شہر کے اندر شدید بارشوں کے نتیجے میں مٹی کے تودے گرنے سے 4 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔ اس امیر نے لبنان کے لیے 50 ملین قطری ریال کا عطیہ دینے کا اعلان کیا ہے۔ ریاست قطر نے کہا ہے کہ وہ بین الاقوامی تعاون کی حکمت عملی کے تحت دہشت گردی کے خاتمے کے لیے اقوام متحدہ اور اس کے رکن ممالک کے ساتھ تعاون بدستور جاری رکھے گی۔ وزارت صحت نے کہا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے اندر کرونا وائرس کے مزید 311 مریضوں کے صحت یاب ہو جانے کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد 1,09,142 ہو گئی ہے۔ اور بھارت کی فضائی کمپنی ایئر انڈیا کا ایک مسافر بردار طیارہ حادثے کا شکار ہو جانے سے کم از کم 17 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو جانے کی خبر ملی ہے۔
ریڈیو قطر سے خبریں ختم ہوئیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ریڈیو قطر ہے۔ اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ اس معمیر نے لبنان